بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی تلاش، جس کے مصنف ہیں محمود احمد مودی، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 16 ہے۔ چاول دھوتے ہوئے چند دانے تو گر ہی جاتے ہیں خانم۔ چاول دھونے والی عورت نے فرش کا جائزہ لینے کے بعد پلٹ کر ایک نظر میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں سمجھی تھی زیادہ گر گئے ہیں، میں نے اپنی دھڑکنوں پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ پھر چند سیکنڈ ادھر ادھر کی ہانکنے کے بعد میں باورچی خانے سے نکل آئی۔ اپنے کمرے میں آ کر سیدھی غسل خانے میں پہنچی اور دروازہ بند کر کے چھری نکال کر اس کا جائزہ لیا۔ خاصی نوکیلی اور تیز تھی۔ اس کا لکڑی کا دستہ چھوٹا تھا، اچھی طرح گرفت میں نہیں آتا تھا۔ پھل بھی زیادہ لمبا نہیں تھا، نواب صاحب جیسے سانڈ کو ختم کرنے کے لیے کافی تھا۔ وہ میرے کمرے میں آتے تھے تو قربتوں کا ایک مرحلہ تو ایسا ضرور آتا تھا جب ان کا دبیز ملبوس اس چھری کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتا تھا۔ کمرے میں آ کر چھری میں نے مسحری کے گدے تلے پٹی کے قریب چھپا دی اور ایک خاص زاویے سے لیٹ کر کئی بار مشق کر کے دیکھا کہ ضرورت کے وقت میں غیر محسوس طریقے سے اسے نکال سکوں۔ مطمئن ہو کر میں آرام سے لیٹ گئی۔ اب مجھے صرف انتظار کرنا تھا۔ 11 دن گزر گئے اور نواب صاحب نہیں آئے۔ پہلے ان کی آمد کے تصور سے ہی میرا دل متلی کرنے لگتا تھا، لیکن اب مجھے بےتابی سے ان کا انتظار تھا اور دن گویا صدیوں کے برابر ہو گئے تھے۔ 12ویں دن وہ آئے، بڑے حشاش بشاش نظر آ رہے تھے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ موقع آیا جس کا مجھے انتظار تھا۔ میرا ہاتھ رینگتا ہوا گدے کے نیچے پہنچا۔ نواب صاحب اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ میرے ہاتھ کی یہ حرکت دیکھ سکتے۔ چھری ہاتھ میں آتے ہی میرا جسم سرد پڑ گیا۔ میں نے دستے پر گرفت مضبوط کی اور گوشت کے اس متحرک پہاڑ کے پہلو میں اتار دی اور چھری پر سے میری گرفت ہٹ گئی۔ میں اسے نواب صاحب کی پسلیوں سے نکال کر اپنے سینے میں گھونپنا چاہتی تھی، لیکن اس تھل تھل کرتے جسم میں یک لخت گویا پارا بھر گیا تھا۔ گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر انہوں نے سب سے پہلے دیوار کے ساتھ لٹکی ہوئی ڈوری کھینچی، پھر میرا وہ ہاتھ پکڑ لیا جسے میں چھری کے دستے تک پہنچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ دستے کے ارد گرد انہوں نے دوسرا ہاتھ سختی سے جما رکھا تھا، جس سے خون کا بہاؤ رکا ہوا تھا۔ وہ اس بکرے کی طرح چیخ رہے تھے جسے نامکمل طور پر ذبح کر کے چھوڑ دیا گیا ہو۔ یہ زندگی اور موت کی کشمکش تھی، جس میں مجھے زندگی نہیں موت چاہیے تھی، ان کی بھی اور اپنی بھی۔ مچھلی کی طرح تڑپ کر میں اٹھی اور اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے ان پر ٹوٹ پڑی۔ وہ پشت کے بل بستر پر گرے، لیکن عین اسی لمحے انہوں نے میرے پیٹ میں لات رسید کی۔ میں مسحری سے کچھ دور فرش پر جا گری۔ اس سے پہلے کہ میں پیٹ پر پڑنے والی ضرب کی اذیت کو پی کر اٹھتی اور دوبارہ ان پر جھپٹتی، دروازہ کھلا۔ ایک خواجہ سرا نے اندر جھانک کر پہلے تو پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے فرش سے اٹھتے دیکھا، پھر اس کی نظر چیختے تڑپتے نواب صاحب پر پڑی اور اچانک اسے گویا صورتحال کا اندازہ ہوا۔ لپک کر اس نے ٹانگ پھنسا کر مجھے دوبارہ فرش پر گرایا اور میری گدی پر گھونسا رسید کیا۔ میری آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ دوسرے ہی لمحے اندھیرا چھٹا تو میں نے بمشکل گردن موڑ کر دیکھا، وہ میری کمر پر اپنا گھٹنا رکھے اپنی پگڑی کھول کر میرے ہاتھ پشت پر باندھ چکا تھا۔ پھر وہ مجھے چھوڑ کر نواب صاحب کی طرف لپکا۔ ڈاکٹر کو بلاؤ اور حکیم کو بھی، جلدی، وہ خرخراتی آواز میں بولے، اور سردارہ کو بھی بھیجنا، اسے کہنا اس خبیث اور ناشکری لڑکی کو خاص سزا دے، آج سے اس پر ہمارا عتاب ہے۔ خواجہ سرا باہر کو دوڑ گیا۔ میں نے اوندھے پڑے پڑے فرش سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہوئی۔ میری حالت غیر ہو چکی تھی۔ بمشکل تمام میں کروٹ لے کر سیدھی ہوئی، لیکن میرے بازو اس طرح میرے نیچے دب گئے کہ کندھوں میں شدید ٹیسیں اٹھنے لگیں۔ ابھی میں اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ 2 خواجہ سرا اور کئی کنیزیں دوڑتی ہوئی کمرے میں آئیں۔ خواجہ سرا نواب کی طرف متوجہ ہو گئے اور کنیزیں میری طرف۔ ایک خواجہ سرا نے نواب صاحب کے پہلو سے چھری نکالی اور زخم پر سختی سے ہاتھ رکھ دیا۔ دوسرے نے ایک چادر کی کئی تہیں کر کے اسے زخم پر جمایا۔ زیادہ خون بہنے نہیں پایا تھا۔ وہ عفریت ابھی ہوش میں تھا، مجھے غلیظ گالیاں بھی دے رہا تھا۔ چھری کی نوک یقیناً نواب صاحب کے دل تک نہیں پہنچی تھی، ان کے مچرب جسم نے انہیں بچا لیا تھا، یا پھر شاید میں صحیح وار ہی نہیں کر سکی تھی۔ پھر سرداراں کمرے میں داخل ہوئی۔
اس کے جسم پر وہی مخصوص لباس، آنکھوں میں وہی درندوں کی سی چمک اور ہاتھ میں وہی ہنٹر تھا۔ چہرہ اس وقت بھی ہر تاثر سے عاری تھا۔ نہایت پرسکون انداز میں اس نے کمرے کا جائزہ لیا۔ کنیزوں کے جھرمٹ میں ہائے ہائے کرتے نواب صاحب کی نظر اس پر پڑی تو قدرے کمزور آواز میں بولے، سرداراں لے جاؤ اس کو۔ سردارہ نے تفہیمی انداز میں سر کو نہایت ہلکی سی جنبش دی۔ اس کے پتلے پتلے سانولے ہونٹ سختی سے ایک دوسرے پر جمے ہوئے تھے۔ پھر وہ مجھ پر جھکی۔ اس کی موٹی موٹی انگلیوں والا پھیلا ہوا ہاتھ میرے سر کی طرف بڑھا۔ یہ ہاتھ کسی دیو پیکر عقاب کا پنجہ معلوم ہوتا تھا۔ میرے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر ایک جھٹکے سے اس نے مجھے فرش سے اٹھا لیا اور گھسیٹتی ہوئی کمرے سے باہر لے چلی۔ ہال سے نکلنے کے بعد وہ مجھے ایک ایسی سمت لے چلی جدھر جانے کی اس سے پہلے مجھے اجازت نہیں تھی۔ میں رکنے کی کوشش کرتی تو وہ مٹھی میں جکڑے ہوئے بالوں سے گردن کو ایسا جھٹکا دیتی کہ مجھے گردن ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ ساتھ ہی وہ اپنے بھاری مردانہ بوٹ سے میرے ٹخنے پر ایسی ٹھوکر رسید کرتی کہ میں بل بلا اٹھتی۔ ایک عظیم الشان اور آراستہ و پیراستہ حال سے گزرنے کے بعد ہم ایک دروازے پر پہنچے جس پر بھاری تالا لگا ہوا تھا۔ ایک ہاتھ سے اپنی جیب سے چابیوں کا گچھا نکال کر سردارہ نے تالا کھولا۔ یہ ایک چھوٹا سا خالی کمرہ تھا جس کے کونے میں مکڑیوں نے جالے تان رکھے تھے۔ سردارہ نے دروازہ بھیڑنے کے بعد میری کمر پر گھٹنا مار کر مجھے ایک طرف دھکیلا اور تب میں نے دیکھا اس طرف فرش میں چوکور خلا تھا۔ یہاں سے سیڑھیاں نیچے جا رہی تھیں۔ گہرائی میں بتدریج تاریکی گہری ہو رہی تھی۔ سردارہ نے دیوار پر موجود ایک سوئچ دبایا اور سیڑھیوں میں روشنی ہو گئی۔ سیڑھیاں خاصی گہرائی تک چلی گئی تھیں اور اس کے اختتام پر لوہے کی موٹی موٹی سلاخوں والا ایک دروازہ تھا۔ سردارہ نے مجھے سیڑھیوں کی طرف دھکیلا۔ نہیں، پہلی مرتبہ میرے حلق سے دہشت بھری چیخ نکلی۔ میں نے پاؤں مضبوطی سے فرش پر جما لیے۔ میرے ٹخنے پر ایسی ٹھوکر پڑی کہ لڑکھڑا کر پہلی سیڑھی پر جا ٹکی۔ اگر میرے بال اس کی مٹھی میں نہ ہوتے تو یقیناً میں کلا بازیاں کھاتی نیچے پہنچ چکی ہوتی۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، معاف کر دو، میں بلک اٹھی۔ اس نے میری ریڑھ کی ہڈی پر گھٹنا رسید کیا۔ میری چیخ نکل گئی اور پاؤں اگلی سیڑھی پر جا ٹکے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور جسم لرز رہا تھا۔ نیچے پہنچ کر اس نے ایک ہاتھ سے سلاخوں والے دروازے کا تالا کھولا اور مجھے اپنے آگے آگے اندر دھکیلنے کے بعد اندر کی طرف تالا لگا لیا اور مڑ کر میری طرف دیکھتے ہوئے مسکرائی۔ یہ مدھم سی مسکراہٹ اتنی خوفناک تھی کہ میرے جسم کی لرزش کچھ اور بڑھ گئی۔ یہ ایک طویل و عریض تہہ خانہ تھا۔ فرش، دیواریں اور چھت پتھر کی سلوں کی تھیں۔ اس کے باوجود یہاں سیلن تھی۔ چھت کے وسط میں تار کے سرے پر بلب جھول رہا تھا۔ ایک طرف دیوار کے ساتھ کوٹھڑیوں کی قطار تھی۔ کوٹھڑیاں کیا، بڑے بڑے پنجرے تھے، بمشکل 4 فٹ اونچے۔ دروازے لوہے کی سلاخوں والے ہی تھے۔ پنجرہ نما یہ تمام کوٹھڑیاں خالی تھیں، لیکن انہیں دیکھ کر دہشت آتی تھی، شاید اس تصور سے کہ ان میں انسانوں کو بند رکھا جاتا رہا ہوگا، کیونکہ ہر پنجرے میں ایک ایک گھڑا اور ایک ایک ٹین کا ڈبہ موجود، شاید غلاظت کے لیے۔ سردارہ نے بالوں کو جھٹکا دے کر مجھے دور دھکیل دیا۔ میں پتھریلے فرش پر جا گری۔ شڑاپ، ہنٹر کی آواز گونجی، لیکن یہ میرے جسم پر نہیں پڑا تھا۔ سردارہ نے ہوا ہی میں گھمایا تھا۔ ہتھیلیاں ٹھنڈے فرش پر جما کر میں نے اپنے کپ کپاتے جسم کو سنبھالا دینے کی کوشش کی اور اٹھنے ہی لگی تھی کہ شڑاپ کی آواز کے ساتھ ہنٹر میری کمر پر پڑا۔ میں بل بلا کر فرش پر لوٹ گئی۔ ایسا محسوس ہوا تھا جیسے کسی نے کند چھری سے پشت کا گوشت کھرچ دیا ہو۔ خدا کے لیے سردارہ مجھے معاف کر دو، مجھ پر رحم کرو، میں تمہارے پاؤں پڑتی ہوں۔ میں نے بامشکل سر اٹھا کر آنسوؤں سے دھندلائی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ بڑی آہستگی سے وہ ایک ایک قدم اٹھاتی میری طرف بڑھی۔ میرے قریب پہنچ کر جوتوں کی ٹھک ٹھک رک گئی۔ میں اوندھی پڑی تھی، ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ بامشکل میں نے گردن کچھ اوپر اٹھا کر دیکھا۔ سردارہ میرے سر پر ٹانگیں چوڑی کیے تنی کھڑی تھی۔ دفعتاً وہ ہنٹر گلے میں لٹکا کر جھکی اور میرے ہاتھ کھولنے لگی۔ شاید اسے مجھ پر رحم آ گیا تھا، لیکن نہیں، یہ میری خوش فہمی تھی۔ ہاتھ کھول کر اس نے ایک بار پھر بالوں سے پکڑ لیا اور ایک جھٹکے سے مجھے سیدھا کھڑا کر دیا۔ میری لرزتی ہوئی ٹانگیں جسم کا بوجھ اٹھانے سے قاصر تھیں، لیکن سردارہ کی طرف سے رحم کی توقع نے کچھ سہارا دیا۔ اس نے میری آنکھوں میں جھانکا
اور دوسرے ہی لمحے الٹے ہاتھ کا تھپڑ میرے منہ پر رسید کیا۔ میں ایک بار پھر فرش پر جا گری۔ نفرت کی تپش میرے سینے میں تمام تر قوت کے ساتھ جاگ اٹھی۔ سردارہ سے رحم کی توقع عبث تھی۔ مجھے اپنے دفاع کے لیے کوشش کرنی چاہیے، میں نے اپنے آپ کو سمجھایا۔ میرے ہاتھ اب کھلے تھے، اور سردارہ بے شک کتنی بھی غیر معمولی تھی، لیکن بہرحال ایک عورت تھی۔ میں نے اپنی بچی کھچی توانائی کو مجتمع کیا، اور اس بار جیسے ہی سردارہ نے بالوں سے مجھے پکڑ کر اٹھایا، میں نے پوری قوت سے اس کے پیٹ میں لات رسید کی۔ میرا پاؤں جیسے لوہے کے کسی ستون سے ٹکرایا اور جھنجھنا کر رہ گیا۔ فوراً ہی میں نے اس کے سینے پر دونوں ہاتھوں سے گھونسے رسید کیے، مگر اس نے اپنی جگہ سے جنبش تک نہ کی، اور نہ ہی اس کے حلق سے کوئی آواز خارج ہوئی۔ میں نے سہمی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شعلے ناچ رہے تھے۔ میرا جسم ایک بار پھر لرز اٹھا۔ وہ غیر معمولی نہیں، شاید مافوق الفطرت عورت تھی۔ تمہاری حملہ کرنے کی عادت گئی نہیں؟ وہ زخمی شیرنی کی طرح خرخرائی۔ بہرحال فکر نہ کرو، میں بڑے بڑے سورماؤں میں سے یہ عادت نکال دینے میں مشہور ہوں۔ یک لخت اس نے میرے گریبان میں ہاتھ ڈالا، اور جھرر کی آواز کے ساتھ میری قمیض، جو اس وقت میرا کل لباس تھی، میرے جسم سے علیحدہ ہو گئی۔ ایک جھٹکے سے اس نے مجھے نیچے گرا دیا اور مجھ پر ٹوٹ پڑی۔ اب وہ مجھے پیٹ نہیں رہی تھی، بلکہ دانتوں سے میرے جسم کے مختلف حصوں کو چبا رہی تھی۔ میں اس بکرے کی طرح فرش پر تڑپنے لگی جسے باندھے بغیر ذبح کیا جا رہا ہو۔ تڑپتے تڑپتے میں نہ جانے کہاں سے کہاں جا پہنچی، لیکن سردارہ بدستور آسیب کی طرح مجھ سے چمٹی ہوئی تھی۔ کئی بار میں نے تڑپ کر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس کی کلائی میرے حلق پر سختی سے آ جمی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ مجھے زندہ چبا جانا چاہتی تھی، لیکن نہیں، وہ جسم کے ہر حصے کو دانتوں تلے تھوڑا سا کچل کر چھوڑ دیتی تھی، اور پھر کسی اور حصے پر دانت گاڑ دیتی۔ بالآخر اذیت میری برداشت سے باہر ہو گئی، اور چیختے چیختے میں بے ہوش ہو گئی۔ اذیت کا مدھم مدھم سا احساس اب بھی باقی تھا، لیکن پھر رفتہ رفتہ ذہن پر چھائی ہوئی تاریکی گہری ہوتی گئی۔ آخری احساس مجھے یہی ہوا کہ شاید میں موت کی آغوش میں اتر رہی ہوں۔ پھر نہ جانے کتنی دیر بعد حسیات بیدار ہوئیں، لیکن کئی مرتبہ آنکھیں جھپکنے کے باوجود نظر کچھ نہ آیا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے میں کسی یخ بستہ سمندر کی تہہ میں پڑی ہوں۔ جسم سن تھا، اور چاروں طرف تاریکی ہی تاریکی۔ احساس اور بیدار ہوا تو یہ تاریکی دھیرے دھیرے چھٹنے لگی، اور اس کے ساتھ ہی گویا جسم میں ہزاروں پھوڑوں کی دکھن ابھر آئی۔ جسم کا ہر ریشہ گویا زخم بنا ہوا تھا۔ دھیرے دھیرے میری آنکھیں اس زرد روشنی کو محسوس کرنے کے قابل ہوئیں، اور تبھی مجھے وہ سلاخیں نظر آئیں جو میرے پیروں کے قریب سے 4 فٹ اونچی چھت تک پہنچ رہی تھیں۔ میری ٹانگیں سکڑی ہوئی تھیں۔ میں نے انہیں حرکت دینے کی کوشش کی تو اذیت ناک ٹیسوں کے ساتھ دوسرا احساس یہ ہوا کہ میں انہی پجرا نما کوٹڑیوں میں سے ایک میں بند ہوں جنہیں میں کچھ دیر قبل دیکھ چکی تھی۔ اس کوٹڑی کی ساخت ایسی تھی کہ انسان نہ تو سیدھا لیٹ سکتا تھا اور نہ ہی سیدھا کھڑا ہو سکتا تھا۔ کئی منٹ کی جدوجہد کے بعد میں اٹھ کر بیٹھنے میں کامیاب ہوئی، اور اس عمل کے دوران غیر ارادی طور پر میرے حلق سے نہ جانے کتنی گھٹی گھٹی چیخیں نکل گئیں۔ سانس کچھ معمول پر آئی تو میں نے اپنا جائزہ لیا۔ میرے جسم پر اب بوری کی طرح موٹے اور کھردرے کپڑے کا موٹا اور ڈھیلا ڈھالا لبادہ تھا۔ اسے الٹ پلٹ کر میں نے اپنے آپ کو دیکھا۔ میری حالت اس خرگوشنی سے مشابہ تھی جسے کئی شکاری کتے بھمبوڑنے کے بعد محض اس لیے چھوڑ کر آگے بڑھ گئے ہوں گے کہ وہ پہلے ہی شکم سیر تھے۔ جسم پر جا بجا گڑے ہوئے دانتوں کے نشانات نیلے پڑ چکے تھے، اور ان سے خون رس رس کر کھرنڈ کی طرح جم گیا تھا۔ میں رونا چاہتی تھی، لیکن آنسوؤں کے سوتے شاید خشک ہو چکے تھے۔ حلق سے صرف گھٹی گھٹی چیخیں یا اذیت بھری سسکاریاں نکلتی تھی۔ قریب ہی لکڑی کی ایک ٹرے پڑی تھی جس میں 2 تندوری روٹیاں جو محض دیکھنے سے ہی لکڑی کی طرح اکڑی ہوئی لگتی تھیں، اور دال کا ایک پیالہ رکھا تھا۔ نہ جانے میں کتنی دیر بے ہوش رہی تھی، اور یہ ٹرے کب سے میرے پاس رکھی تھی، اور مجھے کچھ کھائے ہوئے بھی نہ جانے کتنا وقت گزر چکا تھا، لیکن بھوک کا کوئی احساس نہیں تھا۔ بے پناہ سردی اور روئیں روئیں سے اٹھتی ہوئی ٹیسیں ہر احساس پر حاوی تھیں۔ جانے کتنی دیر تک میں ساکت بیٹھی سلاخوں کو گھورتی رہی، ایک موہوم سی امید کے سہارے۔ یہ سب کچھ شاید ایک بھیانک خواب ہے،
اور ابھی منظر بدل جائے گا، لیکن کچھ بھی نہ بدلا۔ سلاخیں بدستور استادہ تھیں، سامنے پھیلا ہوا طویل و عریض ہال اور اس کا پتھریلا فرش اور دیواریں جوں کی توں رہیں۔ چھت کے وسط میں لٹکا ہوا دھندلا دھندلا سا بلب بھی وہیں موجود رہا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ منظر بدلنے والا نہیں تو میں سلاخوں کو تھام کر بصد مشکل اٹھ کھڑی ہوئی۔ جسم پر گویا پھر ان گنت زخموں کے منہ کھل گئے، مگر اب یہ اذیت شاید جسم کا ہی ایک حصہ بن گئی تھی۔ میں نے سلاخوں پر مشتمل دروازے کو ہلانے کی کوشش کی، لیکن وہ صرف ذرا سا کھڑکھڑا کر رہ گیا۔ تب میں نے دیکھا کہ باہر موٹی سی کنڈی میں ایک زنگ آلود تالا جھول رہا تھا۔ میرے ہاتھ بے جان سے ہو کر سلاخوں پر نیچے کو پھسلتے چلے گئے اور میں ایک بار پھر دھپ سے سنگی فرش پر بیٹھ گئی۔ اب مجھ پر نیم بے ہوشی سی طاری تھی۔ ایک دھندلا سا احساس تھا کہ شاید قریب ہی میں نے کہیں لوہے کے دروازے کی کھڑکھڑاہٹ سنی تھی۔ پھر جیسے کسی نے میرا سر تھوڑا سا اوپر اٹھا کر کسی گداز چیز پر رکھ دیا۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا، ایک اجنبی عورت مجھ پر جھکی ہوئی تھی اور میرا سر اس کے زانو پر تھا۔ عزیزہ خانم، میری آواز سن رہی ہو؟ اس نے سرگوشی کی اور نہایت آہستگی سے میرا کندھا ہلایا۔ میں نے ہولے سے اسبات میں سر ہلانے کی کوشش کی تو سر پھوڑے کی طرح دکھ اٹھا۔ اس عورت نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے مٹی کے پیالے سے تھوڑا سا پانی میرے حلق میں ٹپکایا۔ حلق کچھ تر ہوا تو میں نے اشارے سے اور پانی مانگا۔ اس نے پیالہ میرے ہونٹوں سے لگایا تو احساس ہوا کہ میرے ہونٹ بھی کٹے پھٹے اور سوجے ہوئے تھے۔ چند گھونٹ پینے کے بعد میری نظروں کی دھندلاہٹ کچھ کم ہوئی اور جسم میں زندگی کی رمق محسوس ہوئی۔ میں زیادہ دیر یہاں نہیں رک سکتی، عورت نے سرگوشی کی۔ پہلے بھی میں کھانا لے کر آئی تھی تو تمہیں ہوش میں لانے کی کوشش کی تھی، لیکن کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ اس نے گریبان میں ہاتھ ڈال کر ٹین کی ایک گول ڈبیا نکالی۔ یہ نور جہاں نے بھیجی ہے۔ اس نے ڈبیا میرے پاس رکھتے ہوئے کہا، یہ ایک خاص مرہم ہے، نور جہاں نے کسی بہانے سے بڑے حکیم سے حاصل کیا ہے، اسے اپنے زخموں پر ضرور لگا لینا۔ نور جہاں کہہ رہی تھی کہ انسانی دانتوں کے زخم بہت زہریلے ثابت ہوتے ہیں۔ کیا نور جہاں یہاں آئی تھی؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اسے تو یہاں آنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے، کیونکہ سردارہ یہی سمجھتی ہے کہ وہ تم پر کچھ نہ کچھ مہربان ہے، عورت نے جواب دیا۔ تو پھر اسے میرا حال کیسے معلوم ہوا؟ میں نے نحیف آواز میں پوچھا۔ اسے خوب اچھی طرح اندازہ تھا کہ سردارہ نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا، اور کچھ میں دیکھ کر گئی تھی۔ میں نے اسے بتایا تھا، عورت بولی۔ اور تم کون ہو؟ میں نے پوچھا۔ میں بھی کنیز ہوں، اس نے جواب دیا۔ آپ سے میرا سامنا صرف ایک مرتبہ ہی ہوا ہے۔ اچھا، اب میں چلتی ہوں۔ اس نے میرا سر زانو سے ہٹا کر بڑی احتیاط سے پتھریلے فرش پر ٹکا دیا۔ اس مردود خبیث نواب کا کیا حال ہے؟ کیا وہ زندہ بچ گیا؟ میں نے اپنی ناہموار سانسوں پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، اس نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ خون کافی بہا ہے، لیکن نواب صاحب کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ بڑے حکیم صاحب کا کہنا ہے کہ وہ چند دنوں تک بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ تنگ کوٹھڑی میں بمشکل سمٹ سمٹا کر وہ اٹھی اور جھکی جھکی ہی آہنی دروازہ کھول کر نکل گئی۔ تالا لگا کر اس نے سلاخوں کے درمیان سے جھانکتے ہوئے کہا، ہو سکے تو کچھ کھانے کی کوشش کرنا۔ مجھے افسوس ہے کہ فی الحال میں تمہیں اس سے بہتر کھانا فراہم نہیں کر سکتی، نگرانی بہت سخت ہے۔ پھر وہ مڑی اور تیزی سے ہال کے بڑے گیٹ کی طرف چلی گئی، جو چھوٹے سے بلب کی کمزور سی روشنی کی زد سے دور تھا۔ اس تہ خانے میں زندگی کی رفتار کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ وقت گویا اپنی جگہ تھما رہتا تھا، دن یا رات کا کوئی پتہ نہ چلتا۔ مجھے نہیں معلوم کہ کتنی دیر بعد معدے میں اٹھنے والی ٹیس سے مجھے بھوک کا احساس ہوا۔ میں نے سوکھی روٹی کو دال میں بھگو کر کھانے کی کوشش کی۔ چند لقمے تو پیٹ میں چلے ہی گئے، جس سے مجھے اپنی نکاہت میں کچھ کمی محسوس ہوئی۔ اب میں نے مرہم کی ڈبیا کھولی۔ یہ سفیدی مائل بے رنگ سی چیز تھی۔ میں نے زخموں کا جائزہ لیا تو ان کا گویا کوئی شمار ہی نہ تھا۔ پورا جسم ہی زخموں سے بھرا ہوا تھا اور مرہم ان کے لیے ناکافی تھا۔ بہرحال میں نے ہر زخم پر تھوڑا تھوڑا لگانا شروع کیا۔ انگلی کے لمس سے ہر زخم میں اذیت کی ایک نئی لہر دوڑ جاتی تھی۔ اس کام سے فارغ ہو کر مجھے ایک گونا سکون کا احساس ہوا۔ مرہم واقعی جادو اثر تھا کہ زخموں کی اذیت یک لخت ہی معدوم سی ہو گئی۔ میں دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں گویا مفقود ہو گئی تھیں۔ شاید یہ شکست کی علامت تھی۔ جب تک میری روح نے ہتھیار نہیں ڈالے تھے، میں کچھ نہ کچھ سوچتی رہتی تھی۔
نجات کا کوئی طریقہ، بغاوت کا کوئی انداز، چھٹکارے کی کوئی تدبیر، لیکن اب دل میں محض ایک بے نام سناٹا طاری تھا۔ اندیشے، امیدیں، خواہش اور جرت سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ دفعتاً اس خالی الذہنی کے عالم میں پہلی مرتبہ میں نے محسوس کیا کہ تہ خانے ہی کے کسی دور افتادہ اور نظر نہ آنے والے حصے سے وقفے وقفے سے کچھ آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ کبھی یہ آوازیں درندوں کی غراہٹ سے ملتی جلتی محسوس ہوتی تھیں اور کبھی انسانوں کی بڑبڑاہٹ سے، کبھی کبھی کوئی کراہ سنائی دیتی تھی اور کبھی کوئی گھٹی گھٹی اور بہت ہی مدھم سی چیخ۔ احساس تنہائی نے اتنا خوف زدہ نہیں کیا تھا جتنا ان آوازوں نے۔ میں نے اپنی جگہ سے حرکت کیے بغیر اس سمت دیکھا جدھر سے یہ آوازیں آتی تھیں۔ بائیں طرف جہاں تہ خانہ بظاہر ختم ہوتا دکھائی دیتا تھا، وہاں دیوار میں لوہے کا ایک بڑا سا جالی دار دروازہ تھا۔ اس دروازے کے عقب میں اندھیرا تھا، لیکن دیکھنے پر احساس ہوتا تھا کہ شاید تہ خانے کا ایسا ہی ایک حصہ اس طرف بھی ہے جو مجھے اپنی جگہ سے نظر نہیں آتا۔ اگلی مرتبہ کنیز وہی دال روٹی پر مشتمل کھانا لے کر آئی تو میری حالت پہلے سے بہت بہتر تھی۔ میرے پوچھنے پر اس نے جھجکتے ہوئے بتایا کہ دروازے والی دیوار کے پرلی طرف واقعی تہ خانے کا دوسرا حصہ ہے اور اس طرف آمد و رفت کا راستہ دوسرا ہے، وہاں مرد قیدیوں کو رکھا جاتا ہے۔ اس کی زبانی مجھے یہ سن کر کوئی خاص حیرت نہ ہوئی کہ ان مردوں میں سے بعض 15 برس سے وہاں قید تھے، اور ان میں سے اگر کسی کے لواحقین موجود تھے تو انہیں ان کے بارے میں قطعاً کوئی علم نہ تھا۔ وہ ان بیچاروں پر صبر کر چکے تھے۔ یہ قیدی نواب صاحب یا ان کے خاندان کے کسی نہ کسی فرد کے ماتوب تھے، اور انہیں ان مویشی خانے نما زندان میں ڈلوانے کے بعد کسی کو ان کا نام تک یاد نہیں رہا تھا۔ مجھے یہ سن کر اس لیے حیرانی نہیں ہوئی کہ مجھے تو بہت پہلے ہی احساس ہو چکا تھا کہ اندھیر نگری میں کچھ بھی بعید نہیں، خدا کی دھرتی پر یہ ایک علیحدہ ہی خدائی تھی۔ اس پنجرے میں میرے اندازے کے مطابق مجھے 6 یا 7 دن گزر چکے تھے جب سردارہ کی مکروہ صورت ایک بار پھر مجھے دکھائی دی۔ میرا دل ڈوب سا گیا۔ اس عورت سے مجھے واقعی خوف آنے لگا تھا، ایک ایسا خوف جو ہڈیوں تک میں اتر جاتا ہے۔ اتنا خوف میں نے کبھی نواب صاحب کی صورت دیکھ کر بھی محسوس نہیں کیا تھا، یا شاید اس کی نوعیت مختلف تھی۔ کوٹڑی کا دروازہ اس نے پورا کھول دیا اور دونوں ہاتھ پھولوں پر ٹکا کر تن کر میرے سامنے کھڑی ہو گئی۔ ہنٹر اب بھی اس کے ہاتھ میں دبا ہوا تھا۔ سرخ سرخ آنکھوں سے وہ مجھے ایک ٹک گھور رہی تھی اور اس کی نظریں گویا میرے جسم کے پار ہوتی جا رہی تھیں۔ میں اس مختصر سی کوٹری میں اور سمٹ سکڑ گئی۔ سردارہ کے چہرے سے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ یہاں بلا مقصد یا محض مجھے دیکھنے نہیں آئی، بلکہ میرے خیال میں تو وہ بلا مقصد یا چھوٹے موٹے کام سے تو کہیں بھی نہیں آتی تھی۔ وہ عورت نہیں بلکہ شاید خاص کاموں کے لیے سدھایا ہوا درندہ تھی۔ کھڑے کھڑے یک لخت وہ جھکی اور میرے الجھے الجھے بالوں کو اپنے خاص انداز میں مٹھی میں جکڑ کر اس نے جھٹکے سے مجھے کوٹھڑی سے باہر کھینچ لیا۔ میرے بالوں کی جڑوں میں گویا سینکڑوں زخموں کے منہ کھل گئے تھے۔ سردارہ نے پہلے جتنی مرتبہ یوں مجھے بالوں سے پکڑ کر اٹھایا تھا، ابھی اس کی دکھن ختم نہیں ہوئی تھی۔ تو اب بھی خاصی تر و تازہ نظر آ رہی ہے، میرا چہرہ اپنے چہرے کے قریب لاتے ہوئے وہ سانپ کی طرح پھونکاری۔ میں تجھے کچلی اور مسلی ہوئی دیکھنا چاہتی ہوں، جیسا میں تجھے چھوڑ کر گئی تھی۔ سردارہ، میں نے لرزتی آواز میں کہا، کیا تجھے مجھ پر رحم نہیں آتا؟ آخر تو بھی ایک عورت ہے، مجھے معاف کر دے۔ میں نے جھک کر اس کے پیروں کو چھونا چاہا، لیکن اس کا وہ ہاتھ ساکت رہا جس سے اس نے میرے بال جکڑے ہوئے تھے، اس لیے میں جھک نہ سکی، کراہ کر رہ گئی۔ عورت؟ اس کی پھونکار کچھ اور زہریلی ہو گئی۔ تجھے کس نے کہہ دیا کہ میں عورت ہوں؟ مجھے کبھی عورت نہیں سمجھا گیا، اور مجھے نفرت ہے اس لفظ سے۔ عورت؟ عورت تو ہے، کمزور، بے بس، رحم کی بھکاری۔ لیکن اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں سردارہ، میں نے گڑ گڑا کر کہا۔ میں تو تجھے عورت ہی سمجھتی ہوں، اور مجھے کمزور بے بس تو حالات نے بنا دیا ہے۔ قصور؟ اس کے پتلے پتلے ہونٹوں پر بے حد مدھم مگر نہایت شفاف مسکراہٹ ابھری۔ تیرا قصور یہ ہے کہ تو کمزور اور بے بس ہو کر اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتی ہے، الو کی بچی۔ اس نے نفرت سے مجھے فرش پر دے مارا۔ میرا سر ہل کر رہ گیا۔ کوشش کے باوجود میں فوری طور پر اٹھ نہ سکی۔ آج نواب صاحب کی طبیعت کچھ سنبھلی ہے، سردارہ نے گویا مجھے اطلاع دی، اور انہوں نے پہلی بات مجھ سے یہی پوچھی تھی کہ میں نے تجھے صحیح سبق دے دیا ہے کہ نہیں۔
تب مجھے یاد آیا کہ میں تو اپنا کام ادھورا چھوڑ گئی تھی۔ نہیں نہیں، میں بے اختیار چلا اٹھی۔ اس کے پتلے پتلے ہونٹوں کے عقب سے جھانکتے ہوئے نوکیلے سے دانتوں کی جھلک دیکھ کر میرے جسم میں سوئی ہوئی اذیتیں جاگ اٹھیں، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس بار سردارہ اپنی مشق ستم دہرانے کا ارادہ نہیں رکھتی، بلکہ درندگی کا ایک نیا ہی باب رقم کرنے آئی ہے۔ اس نے ایک بار پھر میرے بال مٹھی میں جکڑے اور مجھے گھسیٹتی ہوئی ایک طرف کو لے چلی۔ میں نے مزاحمت کی، فرش پر ہاتھ پاؤں مارے، مگر اسپاٹ پتھریلے فرش پر کوئی ایسی چیز نہیں تھی جسے میں تھام سکتی۔ جب وہ رکی تو میں نے دیکھا وہ تہ خانے کے وسط میں حد فاصل کا کام دینے والے دروازے پر کھڑی تھی۔ میرے بال چھوڑ کر اس نے پھرتی سے یوں میرے نرخرے پر پاؤں رکھ دیا، گویا کوئی بھیڑیا اپنے نیم جان شکار کو تڑپتے پھڑکتے دیکھ کر محفوظ ہو رہا ہو۔ میری گردن اس نے کچھ اس انداز سے بھاری بوٹ تلے دبائی تھی کہ جو ہی میں نے اس کے نیچے سے نکلنے کی کوشش کی، مجھے فوراً محسوس ہو گیا کہ اگر میں نے ذرا سی بھی مزید حرکت کی تو میری گردن ٹوٹ جائے گی یا نرخرا پچکنے سے سانس کی آمد و رفت موقوف ہو جائے گی۔ اسی عالم میں اس نے نہایت اطمینان سے چابیوں کا گچھا نکال کر آہنی دروازے کا تالا کھولا اور مجھے ایک بار پھر بالوں سے پکڑ کر اٹھایا اور اندر کی طرف سے دوبارہ تالا لگا چکی تھی۔ میں نے ارد گرد دیکھا، یہاں اتنا اندھیرا نہیں تھا جتنا دور سے نظر آتا تھا۔ میرے عقب میں کافی فاصلے پر اسی طرح ایک دھندلا سا بلب چھت میں لٹکا ہوا تھا، جس طرح اس حصے میں تھا جہاں میں مقیم تھی۔ یہی نہیں بلکہ تہ خانے کا یہ حصہ ہو بہو ویسا ہی تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ اپنے حصے میں قیدی صرف میں ہی تھی اور یہاں شاید کوئی پنجرہ خالی نہیں تھا۔ سردارہ نے اچانک میرے پیٹ پر لات رسید کی اور میں بل بلا کر لڑکتی ہوئی روشن حصے میں پہنچ گئی۔ میرے دائیں طرف پنجروں کی قطار تھی، ہر پنجرے میں کوئی نہ کوئی قیدی یا تو اکڑو بیٹھا تھا یا سلاخوں کو تھامے کبڑا کھڑا تھا اور متجسس انداز میں سلاخوں کے درمیان میں سے جھانک رہا تھا۔ ان میں ہر عمر کے مرد تھے اور سب کی داڑیاں اور سر کے بال جھاڑ جھنکار کی طرح بڑے ہوئے تھے، آنکھیں دھسی ہوئیں اور رخساروں کی ہڈیاں مردوں کی طرح ابھری ہوئی تھیں۔ ان کے غلیظ جسموں پر چیتھڑے جھول رہے تھے۔ وہ زمانہ غار کے انسان معلوم ہوتے تھے۔ لاغر جسموں سے قطع نظر ان کے چہروں پر وہی حیوانیت اور آنکھوں میں وہی وحشت تھی جس کا تصور زمانہ غار کے انسان کے حوالے سے کیا جا سکتا ہے۔ کیا حال ہے گیدڑو؟ سردارہ نے ہنٹر کو ہوا میں جھٹکا دے کر کہا۔ تم سب زندہ ہو؟ کوئی مرا تو نہیں؟ کسی پنجرے سے کوئی جواب نہ آیا۔ سب سہمی سہمی نظروں سے سردارہ کی طرف دیکھ رہے تھے، گویا کوئی عفریت ہو اور وہ اس کی زبان سمجھنے سے قاصر ہوں۔ میں تالے کھولنے لگی ہوں، تم سب باہر آ کر قطار میں کھڑے ہو جاؤ۔ سردارہ نے ہنٹر لپیٹ کر نیفے میں اڑس لیا اور ڈھیلے ڈھالے لبادے کی جیب سے لمبی نال کا ایک خوفناک ریوالور نکال لیا۔ دائیں ہاتھ میں ریوالور سنبھال کر اس نے بائیں ہاتھ میں موجود چابیوں کے گچھے سے صرف ایک چابی منتخب کر کے سارے تالے کھول دیے۔ 14 پنجروں میں قیدی تھے، صرف ایک پنجرہ خالی تھا۔ تالے کھولنے کے بعد سردارہ پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ شکار پر نکلے ہوئے چیتے کی طرح چوکنی نظر آتی تھی۔ اب باہر آ جاؤ، اس نے حکم دیا۔ تمام قیدی فرما بردار غلاموں کی طرح باہر آئے اور پنجروں کے سامنے ہی قطار میں کھڑے ہو گئے۔ میں ان کے سامنے تھی اور سردارہ میرے عقب میں ریوالور سنبھالے کھڑی تھی۔ آج تمہاری دعوت شیراز ہے، سردارہ نے قیدیوں کو مخاطب کیا، اور تب میرے ذہن میں چھناکا سا ہوا۔ اس کا مطلب سمجھ کر میں سر سے پاؤں تک لرز کر رہ گئی۔ میرے حلق سے گھٹی گھٹی چیخ نکلی۔ میں نے راہ فرار کی تلاش میں ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ میرے دائیں بائیں بڑے بڑے آہنی دروازے تھے، عقب میں بلند و بالا دیوار تھی اور سامنے پنجروں کی قطار۔ دہشت کے ان لمحوں میں بھی ایک ثانیے کے لیے مجھے ان مردوں پر حیرت ہوئی جو پنجروں سے باہر آ کر بھی بھوکی نظروں سے ایک ٹک صرف مجھے دیکھ رہے تھے۔ ان کے دلوں میں اس خیال کا شاید گزر تک نہیں تھا کہ وہ کوشش کریں تو اس اکیلی عورت سردارہ کو قابو کر سکتے ہیں اور اپنی رہائی کی تدبیر کر سکتے ہیں۔ شاید انہیں یاد ہی نہیں رہا تھا کہ آزادی بھی کوئی چیز ہے، یا شاید سردارہ کی ہیبت مجھ سے زیادہ ان پر تھی۔ کوئی راہ فرار نہ پانے کے باوجود میں دوڑ پڑی، جیسے دیواریں یا کوئی آہنی دروازہ خود بخود مجھے راستہ دے دے گا۔ اپنے عقب میں سردارہ کا بھیانک قہقہا سن کر میرے شکستہ اعصاب جھنجھنا اٹھے۔
اور پھر میں نے اس کی بلند آواز سنی جس میں ایک عجیب سی کھنک شامل ہو چکی تھی۔ گیدڑو وہ دیکھو، خرگوشنی بھاگ رہی ہے، کھڑے منہ کیا تک رہے ہو؟ پھر جیسے تہ خانے میں غیر انسانی غراہٹوں، مسرت بھری اور دیوانگی آمیز سی چیخوں کا طوفان مچ گیا، اور بھیڑیوں کا ایک غول میرے تعاقب میں دوڑ پڑا۔ میں زیادہ دیر تک نہیں دوڑ سکی، انہوں نے چاروں طرف سے مجھے گھیر لیا اور بھوکے کتوں کی طرح مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ چیختے چیختے میری آواز معدوم ہو گئی اور ہوش و حواس نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔